علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد انور۔ 2013 میں پشاور کے اندر ایک چرچ میں حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ایک حکم نامہ جاری کر لیتی ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے۔ اس حکم نامے کے تناظر میں اس کمیشن کے ارکان کے ساتھ ساتھ اس کا سربراہ بھی اقلیتوں میں سے ہوگا۔ اس کمیشن کا مقصد تھا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں، ان کے املاک اور ان کی تمام تر بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ پھر آج کے دن ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کمیشن میں قادیانیوں کو بھی رکنیت دی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قادیانی اس چیز کو، اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ خود کو اقلیت مان لیتے ہیں تو وہ اس کمیشن کے ارکان کے ساتھ ساتھ سربراہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر قادیانی اقلیت بن جاتے ہیں اور حکومت پاکستان اس کو اقلیت ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھل کے اپنی دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، وہ کھل کے اپنی عبادت گاہیں بھی بنا سکتے ہیں، وہ کھل کے اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں جو عام اقلیت اس ملک میں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے سیٹس ریزرو کی جائے گی، جس طرح ہم گورنمنٹ کے ایڈورٹائزمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ 2% یا 3% جو کوٹا ہے وہ اقلیتوں کے لیے ریزروڈ ہے اور ان سیٹس پہ صرف اقلیت آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کونسلر سے لے کے پروونشل اسمبلی تک اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ تک دیکھیں گے کہ قادیانی ریزرو سیٹ پہ آ کے ہماری اسمبلیوں اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی یہ مسئلہ کیا ہے، 1989 میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ اپنی الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کی بعد نعوذ باللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اور آج کے بعد اسلام کی جو کمان ہے، اسلام کی مسلمانوں کی جو سربراہی ہے وہ خود کرے گا۔ وہ اپنے مریدوں سے ہیلپ لیتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 200 سے زیادہ ممالک میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ مرزا مسرور احمد قادیانی آج کل ان کا خلیفہ ہے۔ 1974 کے آئین میں پاکستان نے ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ پھر 1984 کی ایک کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے ان کی بنیادی ڈھانچے کا تعین کیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ یہ کل کی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، یہ کل کے اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ مساجد نہیں بنا سکتے اور یہ مسلمانوں کی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اقلیت رہتے ہیں، جن میں ہندو، سکھ، کرسچنز وغیرہ شامل ہیں، لیکن کبھی ان کے بارے میں مسلمانوں نے کل کی نفرت کا اظہار نہیں کیا جس طرح قادیانیوں کے بارے میں کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ایک بنیادی عقیدے کا تعین کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کے روح سے اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان ختم نبوت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانی نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کو چھیڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو غیر مسلم تسلیم کیا ہی نہیں، انہوں نے کبھی بھی خود کو اقلیت تسلیم کیا ہی نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کی اس بنیادی عقیدے کا جو پالن ہے وہ نہیں کرتے اور اس کی جو کہہ لے ایک طرح کی بے حرمتی کر رہے ہیں مسلسل۔ نہ ہی غلام احمد قادیانی اپنا کوئی نیا دین لے کے آیا ہے اور نہ ہی اس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کیا ہے، بلکہ اس نے خود کو مسلمان ہی کہا ہے اور اسلام کی بنیادی عقیدے کو چھیڑا ہے اور مسلمانوں ہی کی کمان سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی قادیانی قبول نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ ان کا مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ہے وہی بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر یہ خود کو کہے کہ جی ہم ہے اقلیت ہے اور ہم مسلمان نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی اور لوگوں کی طرح اس ملک کے اندر جی سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہی اسلام کا جو مذہب ہے اس کے لیڈر ہے اور ہم اس کو سنبھالیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ وہ باتیں تھی جو تقریباً سب کو معلوم ہے اور ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ آج آتے ہیں تھوڑا کرنٹ سچویشن کی بات۔ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بولتے بہت جلدی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کیا گیا۔ ہفتہ 10 دن پاکستانیوں کو یاد رہا کہ کشمیر کے نام کا کوئی علاقہ بھی ہوا کرتا تھا۔ آج پاکستانی بھول گئے کہ کشمیر بھی کوئی چیز ہے۔ اس طرح لاکھوں ہزاروں ایشوز ہیں جو پاکستانی 10-12 دنوں میں بھول گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی قادیانیت کے مسئلے کو کتنے دن تک یاد رکھتے ہیں، 1 دن، ہفتہ، 10 دن، کب تک یاد رکھیں گے۔ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ سائڈ سٹوریز پروڈیوس کرنے میں بڑا ماہر ہے۔
ہفتے 10 دنوں میں ایک سائڈ سٹوری کریٹ کی جائے گی جس کی طرف پاکستان کے تمام عوام مبذول ہو جائیں گے اور یہ بھول جائیں گے کہ قادیانیت بھی کوئی مسئلہ پاکستان کے اندر اٹھا تھا۔ جیسے یہ مسئلہ ختم ہوگا پاکستانی عوام بھول جائے گی، اور بڑی آرام سے اگر قادیانی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپنے ایوانوں میں بھی دیکھیں گے اور ان کو گلی کوچوں میں بھی دیکھیں گے کہ یہ اپنی مذہب کی اور اپنی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ پاکستانی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا، عوام کے اوپر قانون لاگو ہوگا، اور پاکستان ایز اے ویک اسٹیٹ جس کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ٹرسٹ ہے ہی نہیں، اگر وہ اس طرح سے اقلیتوں کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو پاکستان کا انٹرنیشنل جو ٹرسٹ ہے وہ اور مجروح ہو جائے گا۔ ایک قرض دار ملک ہے، اس کو فالو ہی کرنا پڑے گا انٹرنیشنل پریشر، وہ انٹرنیشنل پریشر زیادہ دیر تک ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کے عوام اس مسئلے کو نہ بھولیں اور اپنی بنیادی عقیدے کا تحفظ کریں، اور اس چیز کو اتنا اٹھائے کہ حکومت پاکستان اپنی اس فیصلے کو واپس لے لے، اور قادیانیوں کو جو ان کی حیثیت ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان نے متعین کی ہے اسی کے اندر رہنے دیے جائے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس سے بھی سخت فیصلے لیے جائے تاکہ یہ مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔